نبوت کو 3 سال ہو گئے۔ اتنے دنوں پیارے نبی انفرادی دعوت دیتے رہے۔ پھر اللہ کا حکم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ڈرے نہیں، کھل کر دین کی تبلیغ کریں اور نڈر ہو کر رب کا پیغام سنائیں۔ یہ کام پہلے بھائی بندوں سے شروع کریں، اگر کچھ نادان نہ مانے تو اس کی پرواہ نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ ہر وقت گھر ہی میں رہتے، سوچا کرتے کیا کریں، خاندان والوں کو کس طرح سمجھائیں۔ یہ بات ایسی نہ تھی جو چھپی رہتی، چند ہی دنوں میں سارے عزیز و رشتہ داروں میں پھیل گئی، ہر طرف چرچا ہو گیا۔ وفیوں نے سنا تو گھبرائیں، کہیں محمد بیمار تو نہیں پڑ گئے، کہیں کسی پریشانی میں تو نہیں گر گئے۔ وہ سب آپ کے پاس آئیں، بولی پیارے محمد کیا حال ہے، خیریت تو ہے، گھر سے نکلنا کیوں چھوڑ دیا؟ آپ نے فرمایا دیکھو پھوپھی جان، ایک طرف تو ہمارے بھائی بندہ خدا کو مانتے ہیں، دوسری طرف بتوں کو بھی پوجتے ہیں، کیا اس طرح وہ خدا کو راضی کر لیں گے؟ یہ تو تباہی کے لچھن ہیں۔ خدا کا حکم ہے میں انہیں ہوشیار کروں، ان سے کہوں اپنی حرکتیں چھوڑ دیں۔ سوچتا رہتا کیا کروں، دل میں آتا ہے سب کو کھانے پر بلاؤں، پھر انہیں اللہ کی نافرمانی سے ڈراؤں۔ کیا حرج ہے کر ڈالو دعوت، لیکن دیکھو چچا ابو لہب کو مت بلانا، وہ مرتے دم تک تمہاری باتیں نہیں سنے گا۔ پھوپھیوں نے نصیحت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹپٹ کھانے کا انتظام کیا، تمام رشتہ داروں کو کھانے پر بلایا، اوروں کے ساتھ ابو لہب کو بھی بلایا، حالانکہ پھوپھیوں نے منع کیا تھا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے وہ آپ کا سخت دشمن ہے، ہر بات سے چلتا ہے، مخالفت کے لیے ہر آن تیار رہتا ہے۔ دعوت میں بہت سے لوگ آئے، سب کھانے میں شریک ہوئے، چچیرے بھائی بھی تھے اور سبھی رشتہ دار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے لوگ کھا پی چکے تو اپنی بات کہیں اور سب کو دین کی دعوت دیں۔ ابو لہب نے سوچا یہ تو بڑا اچھا موقع ہے، لاؤ محمد کو گھیریں، اس نے جو باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے اور ایک نیا دین نکالا ہے، اس پر کچھ ڈرائیں دھمکائیں۔ قسمت سے عزیزوں میں سارے لوگ بھی موجود ہیں، خوب بات بنے گی۔ یہ سوچ کر وہ فوراً کھڑا ہو گیا، بولا محمد تمہارے چچا ہیں اور یہ چچیرے بھائی، دیکھو تم وہی راگ الاپو جو ان کو بھلا لگے، یہ جو کچھ دنوں سے تمہارا سر پھر گیا ہے، کہتے ہو باپ دادا کا دین غلط ہے اور اس سے ہٹ کر ایک نیا دین نکالا ہے، تو دیکھو ان حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ اس طرح کی باتیں اچھی نہیں، تم تو اپنے بھائیوں پر ایسی مصیبت لائے ہو کہ خدا کی پناہ۔ ہاں یہ بھی یاد رہے سارے عرب کے مقابلے میں تمہاری قوم کچھ نہیں، اب اگر اپنی حرکتیں نہیں چھوڑتے تو بھائیوں کو حق ہوگا تمہیں پکڑ کر قید میں ڈال دے، یہ ان کو گوارا ہے، پر یہ بات گوارا نہیں کہ قریش تم پر پل پڑیں اور سارا عرب بھی انہی کا ساتھ دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کچھ بولیں، لوگوں کو رب کا پیغام سنائیں، ان کو اللہ کی نافرمانی سے ڈرائیں اور بتائیں ان میں کیا کیا برائیاں ہیں اور ان برائیوں کا کیا انجام ہونے والا ہے، لیکن ابو لہب نے موقع ہی نہ دیا۔ لوگوں کو بھڑکاتے ہوئے پھر بولا یہ تو بخدا بہت بری بات ہے، تم لوگ ابھی سے اس کا ہاتھ پکڑ لو، اس کا انتظار کیوں ہے کہ دوسرے پکڑیں؟ اس وقت تو بڑی زحمتیں پڑ جاؤ گے، اگر حوالہ کر دو گے تو ذلیل ہوگے، ہمیشہ کے لیے بدنام ہوگے، اور حمایت کرو گے تو مارے جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھوپھی تھی صفیہ، وہ بھی موجود تھی، یہ باتیں سن کر بھڑک اٹھی، بولی میرے بھائی تیرے دید کا پانی کہاں مر گیا، بھتیجے کی مخالفت میں اس طرح اندھا ہو رہا ہے، خدا کی قسم جاننے والے تو ایک زمانے سے کہتے آ رہے ہیں آل مطلب میں ایک نبی ہوگا، سن لے وہ نبی یہی ہے۔ ابو لہب بہت زور کا کہکہا لگاتے ہوئے تمہارا کیا بڑی بھی ہاتھوں میں چوڑیاں پہن لی اور گھر میں بیٹھ رہی، اگر قریش دشمن ہو گئے اور ہم سے جنگ کی ٹھان لی اور دوسرے قبیلوں نے بھی انہی کا ساتھ دیا تو پھر کیا بنے گا، وہ تو ہمیں چوٹی کی طرح مسل کر رکھ دیں گے۔ ابو طالب یہ کیسی بزدلی کی باتیں ہیں، جب تک جان میں جان ہے ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ ابو لہب بھائیوں چلو یہاں سے بھاگ چلو، اب یہاں ٹھہرنا ٹھیک نہیں۔ سب اٹھ کر چل دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل کی بات دل ہی میں لے لیے رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر دعوت کا انتظام کیا اور خاندان والوں کو کھانے پر بلایا۔ جب لوگ کھا پی چکے تو رب کا پیغام سنایا، فرمایا دیدبان اپنوں سے جھوٹ نہیں بولتا، خدا کی قسم میں غیروں سے جھوٹ بول بھی لوں پر تم سے نہیں بول سکتا۔
औरों को धोखा दे भी दूं पर तुमको नहीं दे सकता। अल्लाह जानता है मैं उसका रसूल हूँ, उसने मुझको खास तौर से तुम्हारे पास भेजा है। वैसे तो मैं सारे इंसानों के लिए रसूल हूँ। अल्लाह की कसम तुम मर जाओगे जिस तरह तुम सो जाते हो, और उठा दिए जाओगे जिस तरह नींद से उठ जाते हो, और जो कुछ करते हो उसका तुम्हें हिसाब देना होगा। अच्छे काम करोगे तो अच्छा बदला पाओगे, बुरे काम करोगे तो बुरा बदला पाओगे। फिर या तो हमेशा की जन्नत होगी या हमेशा की दोजख। सुन लो रब, मैं कोई अपनी कौम के लिए मुझसे बेहतर चीज नहीं लाया। मैं तुम्हारे पास दोनों जहान की भलाइयां लेकर आया हूँ। रब का हुक्म है मैं तुमको उसकी तरफ बुलाऊं। है कोई जो उस काम में मेरा साथ दे और मेरे बाद भी उससे बाकी रखे। ये बातें कहकर आप खामोश हो गए और लोगों के चेहरे रखने लगे कि किसका दिल ईमान की तरफ माइल हो, किसका सीना इस्लाम के लिए खुला और कौन उसकी मदद के लिए तैयार हुआ। किसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार पर कान धरा और हक की हिमायत का फैसला किया, लेकिन किसी तरफ से कोई आवाज ना आई। हर एक को जैसे सांप सूंघ गया। कुछ लोग तो हैरत से आपका मुंह तक रहे थे और कुछ लोग वहां से चल देने के लिए पर तोल रहे थे। ठीक उसी वक्त एक लड़का था और यही कोई 12-13 साल का, बदन भी कुछ यूं ही छोटा सा कद, दुबला पतला जिस्म, आंखें आई हो गई, मगर था बहुत बहादुर, बड़ी हिम्मत वाला। उठकर बोला, अल्लाह के रसूल मैं साथ दूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा। इन नन्ही नन्ही बाहों में क्या जोर है क्या कोई जाने, इस नर्म नाजुक सीने में क्या आज़म है क्यों कर पहचाने। पर वक्त पड़ेगा कोई तो फिर हम सब कुछ मनवाएंगे। अल्लाह के रसूल हम आपकी मदद करेंगे, आपके साथ हम भी जान लड़ाएंगे। कितना अजीब मंजर था ये। लड़के की बातें सुनकर अक्सर लोग बेकाबू हो गए। खामोश फिजा कहकहों से गूंज उठी। लोग चोट करते हुए बोले, क्यों अबू तालिब अब क्या करोगे? खरबूजे ने खरबूजे का रंग पकड़ लिया। अभी तक तो भतीजे का ही मसला था, अब तुम्हारे बेटे को भी वही जुनून हो गया। दूसरी मजलिस भी बर्खास्त हो गई, लेकिन उन कोशिशों का हासिल कुछ भी नहीं। इस पर भी आप मायूस ना हुए और अपना काम करते रहे। एक दिन की बात है, आप सफा पहाड़ी पर चढ़ गए। दर्द भरी आवाज से चीखे, खतरा खतरा होशियार। अरे भाई ये कौन पुकार रहा है, किसकी आवाज है? ये तो मोहम्मद लग रहे हैं, सफा पहाड़ी से पुकार रहे हैं। मुख्तलिफ आवाजें एक साथ गूंजी। कुछ ही देर में सब लोग जमा हो गए। क्या बात है भाई, क्या बात है? हर एक सरापा सवाल बना हुआ था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं कहूँ इस पहाड़ के दामन से दुश्मनों की एक फौज निकला चाहती है तो क्या आप लोग यकीन करेंगे? क्यों नहीं, क्यों नहीं? यकीन न करने की तो कोई वजह नहीं। हमने आपकी जुबान से तो कोई भी झूठ बात सुनी नहीं। सब ने एक जबान होकर कहा, हुजूर मेरे प्यारे अजीजों, मेरे काबिल एहतराम बुजुर्गों, मैं तुम्हें एक सख्त अजाब से डराता हूँ जो तुम्हारे सामने है। मैं उसे इसी तरह देख रहा हूँ जैसे इस वक्त पहाड़ की दूसरी तरफ। कुरैशी सरदारों, खुदा की नाराजगी से बचो, अपने आप को आग से बचाओ। अगर कहीं अल्लाह नाराज हो गया, अगर उसने तुम्हें आग में झोंकना चाहा तो फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। आग से बचने की बस एक ही तदबीर है, अल्लाह को एक मानो, मेरे रसूल होने का इकरार कर लो। अबू लहब का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, जैसे लाल अंगारा तन होकर उठा। कड़क कर बोला, नास हो तेरा, तूने इसीलिए बुलाया था। आप सन्नाटे में आ गए। बड़ी हसरत से चचा की तरफ देखा कि काश कुछ देर वो खामोश रहे और आप लोगों से कुछ कह सकें, उनको सच्चे दीन की दावत दे सकें, उनको रब का पैगाम सुना सकें। लेकिन उसको जरा भी तरस ना आया। उसका अंदाज और सख्त होता हो गया। वो आपको जली कटी सुनाता रहा। आखिर लोग वहां से चल दिए। उस वक्त उनमें कुछ इस तरह की बातें हो रही थी, भाई अब्दुल मुत्तलिब का नौजवान तो आसमान से बातें करता है। वो तो ऐसे की इबादत करने को कहता है जिसको ना हम देख सके ना सुन सके। जिससे वो बातें करता है जरा हमारी भी क्यों नहीं करा देता। इस्लाम की आवाज उठाए हुए एक जमाना हो गया। प्यारे नबी पीरों को लेकर अपने घर आ जाते, यार कम के यहाँ चले जाते, वहाँ उनको कुरान की आयतें सुनाते। जो ना ख्वानदा होते उनसे कई कई बार सुनते कि खूब याद हो जाए, और जो पढ़े लिखे होते वो आयतों को लिख लेते, फिर खुद याद करते, बाल बच्चों को याद कराते, दूसरे नौ मुसलमानों को याद कराते। आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम फैलता गया, मुसलमान बढ़ते गए, मगर मुशरिकीन यूं ही हंसी मजाक में टालते रहे। ये एक खुदाई ताकत है, इसका मुकाबला मुमकिन नहीं। ये बावर करने को भी तैयार ना थे।
وہ سمجھتے رہے یہ تو دیوانے ہیں، ان دیوانوں سے کون الجھے۔ وہ سمجھ رہے تھے یہ لوگ محمد کے پیچھے دیوانے ہیں، رو میں آ کر اپنا دین چھوڑ بیٹھے ہیں، مگر یہ ساتھ نبھنے والا نہیں، صرف 2 دن کی بات ہے، اس کے بعد یہ سب گرد کی طرح اڑ جائیں گے، دیر سویر قومی ہی دین کی پناہ لیں گے۔ انہی دنوں کی بات ہے، کچھ مشرق کعبے میں تھے، مورتیوں کو سجدے کر رہے تھے، حضور کا گزر ہوا، آپ سے یہ حالت دیکھی نہ گئی، ان پر بڑا ترس آیا، دل میں خیال آیا اس کام سے رکا جائے، انہیں اس جلت سے بچایا جائے۔ فرمایا قریش کے لوگوں، تم تو دادا ابراہیم کے دین سے بالکل ہی ہٹ گئے، تم ان بے حقیقت مورتیوں کو پوجتے ہو اور انہیں اللہ کا ساجی ٹھہراتے ہو، بتاؤ اللہ تم سے کتنا ناخوش ہوگا۔ مشرکوں کو یہ بات غراں گزری، وہ کج بخسی پر تل گئے، بولے ہم ان مورتیوں کو تھوڑی پوجتے ہیں، اصل میں تو ہمیں اللہ سے محبت ہے، اسی سے قریب ہونے کی تمنا ہے، یہ تو بس بیچ کا واسطہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کو چاہتے ہو تو میری باتیں مانو، اللہ بھی تمہیں چاہنے لگے گا۔ یہ سننا تھا کہ وہ آگ بگولا ہو گئے، ان میں کچھ اس انداز سے باتیں ہونے لگی، اس کو تو باتیں سنتے سنتے کلیجہ پک گیا ہے، آخر کب تک برداشت کیا جائے، ہم چپ کیا رہیں، یہ بالکل ہی ڈھیٹ ہو گیا، اتنا کہ ہماری عقلوں پر چوٹے کرنے لگا، ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہنے لگا اور ہمارے دیوتاؤں کو بھی نہیں بخشا۔ اچھا تو اب ہم بالکل نہیں گوارا کریں گے، ایک دم نہیں کریں گے۔ سب اٹھ کر چل دیے، مگر آنکھیں شرخ تھی اور سینے کھول رہے تھے، جہاں دیکھے آپ ہی موضوع گفتگو تھے، کوئی ستانے کے منصوبے بنا رہا تھا تو کوئی ڈرانے دھمکانے میں مصروف تھا۔ سارے مشرک سردار جوڑ کر بیٹھے، وہ باہم مشورے کرنے لگے، محمد دیوتاؤں پر زیادتی کرتا ہے، محمد دیوتاؤں پر زیادتی کر رہا ہے، اس کا کیا علاج کیا جائے، وہ ہمارے دین کو مٹانا چاہتا ہے، اس سے کیسے پیچھا چھڑایا جائے، محمد دیوتاؤں کی تحقیر کرتا ہے، ان دیوتاؤں کی جو ہمارے معبود ہیں، ہم سے پہلوؤں کے بھی معبود ہیں، کیا محمد ہمیں الو سمجھتا ہے جو مورتیوں کو چھوڑ دینے کی دعوت دیتا ہے، ان مورتیوں کو جن کے لیے عرب کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں، آ کر ان کو سجدے کرتے ہیں اور کعبے کی طرف ان کا طواف کرتے ہیں، کیا محمد چاہتا ہے سارا عرب ہم پر اللہ بول دے، یا یہ چاہتا ہے کہ ہمارا بائیکاٹ کر دے، ہمارے یہاں آنا چھوڑ دے، کہ ساری تجارت ٹھپ پڑ جائے، ہم دانے دانے کو ترس جائیں۔ بہت دیر تک باتیں ہوتی رہیں، پھر طے پایا کچھ لوگ ابو طالب کے پاس جائیں، ان سے بھتیجے کی شکایت کریں، ان سے کہیں آپ محمد کو منع کر دیجئے، وہ نہ ہم کو کچھ کہے، نہ ہمارے دیوتاؤں کو، نہ اس کو ہمارے دین سے کوئی سروکار رہے، نہ ہم اس کے دین سے۔ قریش کے کچھ سردار ابو طالب کے پاس گئے، جانے والوں کے نام یہ تھے: حرب کا بیٹا ابو سفیان، ربیہ کا بیٹا عتبہ، مغیرہ کا بیٹا ولید، وائل کا بیٹا عاص اور حسام کا بیٹا عمرہ، ہاں وہی عمرہ جس کی کنیت ابو الحکم تھی اور جو ابو جہل کے نام سے مشہور ہے۔ یہ سب ابو طالب کے پاس گئے اور اپنی بات رکھی، ابو طالب نے ان کی دل دوہی کی، بڑی نرمی سے بات چیت کی اور سمجھا بجھا کر واپس کر دیا۔ دن گزرتے رہے، پیارے نبی شرک و بت پرستی سے روکتے رہے اور تنہا اللہ کی عبادت پر ابھارتے رہے، رفتہ رفتہ مسلمانوں کا ایک جھٹھا ہو گیا۔ اب مشرک بہت گھبرائے، اگر محمد کامیاب ہو گیا، اس کا دین پھیل گیا، ہر طرف اسلام کا بول بالا ہو گیا تو پھر کیا بنے گا، تب تو ہماری شامت آ جائے گی، وطن عزیز ویران ہو جائے گا، ہمارا سارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، یہ گول مول بات ٹھیک نہیں، اب کوئی دو ٹک فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ پھر ابو طالب کے پاس آئے، ابو طالب آپ ہمارے بڑے بزرگ ہیں، جان و دل سے ہمیں عزیز ہیں، ذرا بھتیجے کے معاملے میں انصاف کیجئے، اسے کہیے ہمارے دیوتاؤں کو کچھ نہ کہے، ہمارے دین میں عیب نہ نکالے، ہمارے عقل و خرد پر حملے نہ کرے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ نہ کہے۔ آپ اسے سمجھا دیجئے، ورنہ بیچ سے ہٹ جائیے، ہم خود ہی اس سے نپٹ لیں، آخر آپ بھی تو اس کی باتوں سے بیزار ہیں، آپ کو بھی چین مل جائے گا۔ ابو طالب سے کچھ بن نہ پڑا، مجبور ہو کر محمد کو بلوایا، آپ آئے تو بولے بھتیجے یہ قوم کے سردار آئے ہیں، انہیں تم سے شکایت ہے، یہ چاہتے ہیں نہ تم ان کے دیوتاؤں کو کچھ کہو، نہ یہ تم کو اور تمہارے خدا کو کچھ کہیں۔ آپ نے فرمایا چچا جو چیز ان کے فائدے کی ہے کیا اس کی طرف بلانا چھوڑ دوں؟ ابو طالب وہ چیز کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ زبان سے صرف ایک فقرہ کہہ دیں تو پورا عرب ان کا غلام ہو جائے، ساری دنیا ان کے قدموں میں آ جائے۔ ابو جہل زور سے چیخا تیرے باپ کی قسم کون سا فقرہ ہے وہ، اس جیسے 10 فقرے ہم سے سن لے۔
فرمایا صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، خدا کے لیے صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، عزت و کامرانی آپ کے قدم چومے گی، خدا کی رحمتیں آپ پر سایہ فگن ہوں گی، دنیا میں بھی خوش رہیں گے، آخرت میں بھی نہال ہوں گے۔ یہ سنتے ہی سب تل ملا اٹھے، غصے سے چہرے سرخ ہو گئے، نفرت سے گردنیں پھر گئی، وہ یہ کہتے ہوئے چل دیے، تیرے منہ میں خاک، دیکھ تیرے کیسی مٹی پلید کرتے ہیں ہم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تیزی سے پھیل رہی تھی، سماس کا عطر اور اس کا مکھن آپ کے گرد جمع ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر صرف کے علمبردار بہت تلملائے، دل پر سانپ لوٹنے لگے۔ خدا کی عبادت سراسر بتوں کی موت تھی، اسلام کی عزت کفر کے لیے سزا پا ذلت تھی، اور مسلمانوں کی سربلندی کا کافروں کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی۔ کافر غصے سے بےتاب ہو گئے، بالکل آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے قسمیں کھائیں، اب ہم محمد کے لیے ننگی تلوار ہیں، جہاں پائیں گے ستائیں گے، جس طرح ہو سکے گا دل دکھائیں گے، جسم کو بھی زخمی کریں گے، روح کو بھی چھلنی کریں گے، اور اس کے دین کو مٹا کر چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے اپنے شاعروں اور بدماشوں کو آپ کے خلاف بھڑکا دیا، وہ آپ کو گالیاں دیتے، آپ پر تہمتیں لگاتے، اشعار میں آپ کی ہجو کرتے، لوگوں میں بدگمانیاں پھیلاتے، آپ کی عقل و نیت پر حملے کرتے۔ کوئی کہتا یہ تو جادوگر ہے، کوئی کہتا اس پر تو جادو کا اثر ہے، کوئی کہتا اس کو شہرت کی ہوس ہے۔ ایک دن کچھ مشرک سردار کعبے کے پاس جمع ہوئے اور موضوع سخن بنے، ارے محمد تو کہتا ہے ہم لوگ مر جائیں گے، پھر زندہ کیسے ہوں گے اور اپنے کیے کا حساب دیں گے؟ اچھا کاموں کا اچھا بدلہ پائیں گے، برے کاموں کا برا۔ اچھے کام کریں گے تو جنت میں جائیں گے، برے کام کریں گے تو جہنم میں جلیں گے۔ پھر انہوں نے سوچا ذرا محمد کو بلائیں، اس سے کچھ بحث کریں، اگر وہ اپنی باتوں میں سچا ہوگا تو دلیل دے گا، اور اگر جھوٹا ہوگا، محض دعویٰ ہی دعویٰ کرتا ہوگا، تو ہم کو حق ہوگا جتنا چاہیں ستائیں، اور اس میں ہم بالکل معذور ہوں گے، نہ کسی کی ملامت کا حق ہوگا، نہ باز پرش کا۔ انہوں نے آپ کی طرف ایک آدمی دوڑایا، آدمی آیا تو آپ کو کچھ امید ہوئی، آپ نے سوچا شاید حق ان کی سمجھ میں آ گیا، شاید اب وہ ایمان لے آئے۔ سوچ کر آپ بڑی تیزی سے ان کی طرف گئے، لیکن وہاں تو کچھ اور ہی رنگ تھا، وہاں تو وہی دل خراش باتیں تھی، وہی ضد اور نفرت کی ادائیں تھی۔ انہوں نے کہا ہم تو جانتے نہیں عرب میں کوئی ایسا آدمی ہوا ہو جس نے تمہاری طرف اپنی قوم کو تنگ کیا ہو، تم نے ہمارے دین میں عیب نکالا، ہمارے دیوتاؤں کو حقیر گردانا، ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہا، یہی کیا، پوری قوم کو بدتر کر دیا۔ خود ہی بتاؤ کیا بات رہ گئی جو تم نے نہیں کی؟ لیکن سنو، اب بھی ہم تم کو سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں، دولت عزت شہرت سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ دولت کی تمنا ہو تو بتاؤ، تمہارے قدموں میں دولت کا ڈھیر لگا دیں گے، شہرت کی تمنا ہو تو بتاؤ، ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیں گے، اور اگر کہیں دماغی مرض ہے یا سایہ ہو گیا ہے تو ہم تمہارے لیے اچھے سے اچھے علاج کا انتظام کریں گے، علاج تمہارا ہوگا، پیسہ ہمارا ہوگا۔ آپ کی عقل و نیت پر یہ کتنا زبردست حملہ تھا، آپ کو بہت ملال ہوا۔ فرمایا مجھ میں اس طرح کی کوئی بات نہیں، مجھ کو مال و دولت کی تمنا نہیں، شہرت یا باسات کی بھی ہوس نہیں، میں تو اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ تم کو غفلت سے چوکا دوں، برائی کا برا انجام بتا دوں، نیکی کا نیک انجام سنا دوں، اور چاہو تو رب سے ملا دوں۔ ان باتوں کا کیا اثر ہوا؟ جاہلیت کی رگ اور بھڑک اٹھی، ان میں ایک گل مچ گیا، جو کچھ منہ میں آیا بکنے لگا، الٹے سیدھے مطالبت بھی کیے، بولے اگر سچ مچ اللہ کے رسول ہو اور اس نے تمہیں ہمارے رہنمائی کے لیے بھیجا ہے تو یہ مطالبے پورے کرو، پھر ہمیں یقین آئے گا اور ہم تمہاری باتیں مانیں گے۔ کسی نے کہا اپنے رب سے کہو ہمارے لیے ایک چشمہ رواں کر دے، چشمہ بھی ایسا جو زمزم سے زیادہ میٹھا ہو، اور جیسے شام و عراق میں نہریں بہتی ہیں ہمارے یہاں بھی بہنے لگے۔ کسی نے کہا اگر نبی ہو تو اپنے رب سے کہو تم کو باغوں اور محلوں میں رکھے، سونے چاندی کے بہت سے خزانے دے دے تاکہ عیش کی زندگی گزارو۔ یہ کیا ہماری طرح بازاروں میں مارے مارے پھرتے ہو، روزی کے پیچھے خون پسینہ ایک کرتے ہو؟ کسی نے کہا یمامہ میں ایک آدمی ہے، وہی تم کو یہ سب باتیں سکھاتا ہے، تو سن لو، ہم رحمان پر تو ایمان لانے سے رہے، ہمارے سامنے آسمان پر چڑھو اور وہاں سے ایک تحریر لاؤ جس کو ہم پڑھ بھی لیں۔ کسی نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، انہی کو ہم پوچھتے ہیں، اب اگر اللہ اور فرشتوں کو سامنے لا کر کھڑا کر دو یا آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر ہم پر گرا دو تو ہم تم پر ایمان لے آئیں، ذرا ہم بھی تو دیکھیں کیسی سزا اور کیسا عذاب ہے جس کی یہ دھمکیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا پاک ہے میرا رب،
کیا میں ایک پیغمبر کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ اللہ نے فرمایا بابرکت ہے وہ ذات جو اگر چاہے تو تم کو اس سے بھی اچھی چیزیں دے دے، چاہے تو ایسے باغ دے دے جن کے نیچے سے نہریں رواں ہوں، اور چاہے تو بہت سے محل دے دے۔ ان لوگوں نے کہا محمد ہم نے تمہارے سامنے کتنی ہی باتیں رکھی لیکن تم نے ایک نہ سنی، تم سے کتنی ہی خواہش کی لیکن تم نے سب ٹھکرائی۔ سن لو اب ہم معذور ہیں، اب ہمیں حق ہوگا اب تمہارے ساتھ جیسا چاہیں سلوک کریں۔ یاد رکھو ہم تمہاری جان لے کے ہی چھوڑیں گے، اب یا تو تم رہو گے یا ہم۔ انہوں نے آپ کے قتل کا فیصلہ کر لیا، بالکل آخری اور محکم فیصلہ، لیکن اگر محمد کو قتل کیا تو ابو طالب کا کیا ہوگا؟ ان کے تو کلیجے میں آگ لگ جائے گی، اور جہاں وہ بگڑے سارے آلے مطلب بگڑ جائیں گے۔ یہی لوگ تو قریش کے سردار اور سرکار ہیں، وہ بگڑ گئے تو پھر کیا بنے گا؟ یہ خیال آتے ہی ان کی ہمت جواب دینے لگی اور سارے حوصلے پست ہو گئے۔ مگر ہاں ایک شکل ہے، کوئی ترکیب کی جائے، محمد ابو طالب کی نظر سے گر جائے یا کم سے کم ان کا دل پھیکا ہو جائے کہ اس کو قتل کریں تو وہ چپ چاپ رہیں۔ بہت سوچا، کئی دن تک سوچا، آخر نادانوں کی عقل نے مشورہ دیا ابو طالب کے پاس اپنا ایک جوان لے کر جاؤ، طاقتور بہادر خوب نوجوان، ان سے کہو اپنی بھتیجے کو دے دے، اس کی جگہ اس جوان کو رکھ لے۔ اپنی اس بری تدبیر پر قریش بہت مگن تھے۔ وہ ابو طالب کے پاس آئے، ساتھ میں ایک جوان بھی لائے، بولے ابو طالب یہ عمارہ کا بیٹا ولید ہے، قریش کا سب سے بہادر اور طاقتور جوان، اور پھر دنیا حسن کا بادشاہ ہے۔ آج سے یہ آپ کا بیٹا ہے، ہر معاملے میں صحیح مشورہ دے گا، ہر کام میں آپ کا ہاتھ بٹائے گا۔ اس کو اب آپ اپنے ہاں رکھیں اور اس کے بدلے میں بھتیجے کو ہمیں دے دیجئے، اس کا قصہ پاک کر دیں۔ خامخواہ کے لیے اس نے ایک فتنہ اٹھا رکھا ہے، ساری قوم کو بدتر کر کے رکھ دیا ہے، پھر اس میں آپ کا کوئی گھاٹا بھی نہیں، آپ کو تو اس سے قیمتی ہیرا مل رہا ہے۔ قوم کے سمجھداروں کی زبان سے ایسی سطحی باتیں، اس قدر عجیب و غریب اور سے ہٹی ہوئی باتیں، ابو طالب ہکا بکا رہ گئے۔ کچھ دیر وہ حیرت سے ان کا منہ تکتے رہے، پھر بولے اے عقل کے مارے دیوانوں، کتنا برا سودا کر رہی ہو تم، تمہارا بیٹا تو میں اپنے پاس رکھ کر پالوں پوسوں اور موٹا کروں اور اپنے کلیجے کو دے دوں کہ تم اس کی تکا بوٹی کرو، خدا کی قسم یہ تو قیامت تک نہ ہوگا۔ عدی کا بیٹا مطعم بولا، یہ بھی قریش کے سرداروں میں تھا، خدا کی قسم ابو طالب قوم نے بہت انصاف کیا، لاکھ کوشش کی ناگواری کی کوئی بات نہ ہو، لیکن میں دیکھ رہا ہوں آپ ان کی بھی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں۔ ابو طالب خدا قوم نے ذرا بھی انصاف نہیں کیا، اصل میں تم نے ہمیں رسوا کرنے کا ہی فیصلہ کر لیا ہے، طے کر لیا ہے، لوگوں کو ہمارے خلاف بھڑکاتے رہو گے تو جاؤ جو جی میں آئے کرو دیکھو۔ قریش ہم نے ذرا بھی ناانصافی نہیں کی، نہ ہم آپ کے ساتھ نہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ، ہم نے بارہا کہا بھتیجے کو سمجھائیے، ان کو ان حرکتوں سے روکیے، لیکن آپ نے کبھی نہیں روکا۔ سن لیجئے اب اگر اس نے ہمارا دیوتاؤں کا نام لیا یا ہمارے بزرگ کو کچھ کہا یا ہماری عقل و سمجھ پر کوئی حملہ کیا تو بتا دیتے ہیں، برداشت نہ ہوگا۔ اب بس دو ہی صورتیں ہیں، یا تو آپ سمجھا بجھا کر اس کا منہ بند کر دیں، ورنہ ہم لوگ سختی سے پیش آئیں گے، اس کے ساتھ بھی سختی سے پیش آئیں گے اور آپ کے ساتھ بھی۔ وہ ہر اس شخص کے ساتھ سختی سے پیش آئیں گے جو آپ دونوں کا ساتھ دے گا۔ اب پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے، معاملہ برداشت سے باہر ہو چکا ہے، یہ کہہ کر لوگ چلے گئے۔ معاملہ بہت سخت تھا، موقع بڑا نازک تھا، ابو طالب کو بہت رنج ہوا، دل کو بہت دکھ ہوا، قوم اور خاندان کا یہ کھلا چیلنج ان کا جگر چیر گیا۔ قوم کی دشمنی مول لینے کا یارہ نہیں، بھتیجے کو بے سہارا چھوڑ دینا بھی گوارا نہیں۔ ایک عجیب کشمکش تھی، بڑی ہی سخت آزمائش تھی۔ ابو طالب کا سر جھک گیا، وہ سوچنے لگے میں کیا کروں، اف میں کیا کروں۔ ابو طالب اب تم کیا کرو گے؟ ابو لباب تم کیا کرو گے؟ کیا بھتیجے کو ظالموں کا لقمہ بننے دو گے یا اس کی حمایت میں جان لڑاؤ گے؟ ایک فیصلہ کن گھڑی تھی، تاریخ کو انتظار تھا، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ابو طالب نے طے کیا آپ کو بلائیں اور دعوت دینے سے روک دیں، اس دعوت سے روک دیں جو قوم کی دعوت کا سبب تھی، جس نے قریش کی اجتماعیت کو پارا پارا کر دیا، ان کی شان و شوکت کا محل ڈھا کر رکھ دیا تھا۔ محمد چچا کے پاس گئے، چچا نے سارا قصہ سنایا، قریش کا چیلنج بھی بتایا، پھر بولے جان خدا را مجھ پر اور اپنی جان پر رحم کرو، مجھ پر اتنا بار نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ یہ ایک فیصلہ کن گھڑی تھی، تاریخ پھر سراپا انتظار تھی، دیکھیں آپ کیا ہوتا ہے۔ کیا محمد اب کی پکار سے رخ پھیر لیتے ہیں اور چچا کی پکار پر لبیک کہتے ہیں؟
کیا محمد حق کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور دین اسلام سے منہ موڑ لیتے ہیں؟ کیا اب دنیا نور ایمان سے جگمگاتی ہے یا کفر کی تاریکی ہی چھائی رہتی ہے؟ محمد اپنے درد مند چچا کی باتیں سن لیں، اب تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ ابو لباب کیا ارادہ ہے؟ آپ نے وہی فیصلہ کیا جو فیصلہ آپ کے رب کا تھا، آپ نے وہی بات پسند کی جس میں خدا کی پسند تھی۔ پورے عزم محمد سے فرمایا، چچا جان خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند اور کہیں میں یہ کام چھوڑ دوں تو یہ ناممکن ہے، یا تو یہ کام پورا ہوگا یا میری جان اسی راہ میں کام آ جائے گی۔ اللہ اللہ، یہ حق کی طاقت اور ایمان کی عظمت، یہ باطن کی قوت اور روح کی رفعت محمد حق کے ساتھ تھے۔ حقی کے لیے آپ کا جینا تھا، حقی کے لیے آپ کا مرنا تھا۔ چچا نے بھتیجے کو بہت ہی حیرت اور تعجب سے دیکھا، آپ کے عزم و حوصلے کا ان پر بڑا اثر ہوا۔ وہ ایک گہری سوچ میں ڈوب گئے، مقصد کی یہ دھن اور کام کی یہ لگن، اس راہ میں کیا مصیبتیں آئیں گی اس کی کوئی پرواہ نہیں، قوم کا کیا سلوک ہوگا اس کی کوئی فکر نہیں۔ محمد چچا کے پاس سے اٹھے اور چل دیے۔ روکنا بہت چاہا مگر آنکھوں سے آنسو پھوٹ پڑے۔ افر شکایت جفا بہار سکوائے ستم، سنبھلے رہے حضور میں رو دیے دور جا کے ہم۔ آپ کے دل میں ایک ہلچل مچ گئی، اب کیا ہوگا؟ اب تو چچا کی آنکھیں بھی بدل گئی، ان کے عزم و ہمت نے جواب دے دیا، انہوں نے اب مجھے بے سہارا چھوڑ دینا گوارا کر لیا۔ جس چچا نے صدا کلیلے سے لگائے رکھا، آج مصیبتوں کے طوفان میں تنہا چھوڑ دیا۔ لیکن ابھی آپ کچھ ہی دور گئے تھے کہ چچا نے آواز دی، بھتیجے ذرا سننا۔ محمد پھر چچا کے پاس گئے۔ چچا نے کہا، بھتیجے جاؤ، جو دل چاہے کہو اور جو جی میں آئے کرو، جب تک جان میں جان ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ چچا کی زبان سے یہ باتیں سنی تو آپ کو بے انتہا خوشی ہوئی، چہرہ مبارک کندن کی طرح دمکنے لگا اور سینے میں ایک نیا حوصلہ اور ولولہ موجیں مارنے لگی۔ مشرقوں کے چہرے پر بل آتا ہے آیا کرے، ان کی تیوری چڑھتی ہے چڑھا کرے، ہم تو اس راہ میں جان لڑاتے رہیں گے، تاریخ دنیا میں نور اسلام پھیلا کے رہیں گے۔ یہ تھا آپ کا عزم، یہ تھا آپ کا حوصلہ۔ اب چچا بھتیجے کی مدد کے لیے کمر کسنے لگا، خاندان والوں کا جوش دلانے اور ان کے قدموں کو مضبوط کرنے کا کام شروع کر دیا۔ انہوں نے فوراً سب کو جمع کیا اور کہا، بھائیو یہ کتنی افسوس کی بات ہے، یہ سب محمد کے پیچھے پڑے ہیں، ان کی جان لینے پر تل گئے ہیں، یہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے، یہ ہم سب کے لیے ایک کھلا ہوا چیلنج ہے، ہرگز ہرگز ان کی یہ تمنا پر نہ آئے ہم سب مل کر اس کا ساتھ دیں۔ ابو طالب کی تقریر سن کر سارے اہل خاندان حمید سے سرشار ہو گئے، سب نے ابو طالب کی ہمت بڑھائی اور مدد کا وعدہ کیا۔ ایک ابو لہب تھا جس کو بھتیجے پر ترس نہ آیا، اس نے جیتے جی آپ کی دشمنی کا بیڑا اٹھایا، نہایت ڈٹادی سے بولا، میں تو قریش کے ساتھ ہوں، انہی میں مل کر کام کروں گا۔ اب قریش پورے زور شور سے آپ کی مخالفت میں لگ گئے، دعوت کو ناکام بنانے کے لیے جتنے ہی چالیں چلنے لگے، آپ پر وہ ظلم ڈھاتے گئے۔ خدا کی پناہ زمین لرزاٹ اٹھی اور آسمان تھرا گئے، لیکن ان ظالموں کو ذرا بھی رحم نہ آیا۔ پھر یہ چیز آپ تک ہی محدود نہ تھی، ساتھیوں کو بھی انہوں نے اپنی بے رحمیوں کا نشانہ بنایا اور ظلم و ستم کی چکی میں پیش کر رکھ دیا۔ لیکن پیارے نبی اور آپ کے جواں عزم ساتھی سب کچھ سہتے رہے، ان کے پائے استقامت میں ذرا بھی لغزش نہیں آئی۔